اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ ہمارے ہاں اوہام پرستی، ضعیف الاعتقادی موجود ہے۔ کتا، بلی، چوہا، کبوتر، طوطا، ان کے ساتھ ہم نے اپنی قسمت جوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کتا، کوئی بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو اس سے انسان کی قسمت پر برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کوا گھر میں بول جائے یا کوئی پرندہ گھر میں کوئی آواز دے دے، چہچہا دے، تو اس سے بھی ہم کوئی نہ کوئی مطلب قسمت کا اخذ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تمہاری قسمت نہ پرندوں کے ساتھ، نہ جانوروں کے ساتھ، اور نہ ہی دوسرے انسانوں کے ساتھ منسلک ہے، بلکہ تمہاری قسمت کا تعلق تمہارے اپنے ہی اعمال کے ساتھ ہے۔ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی تمہاری قسمت ہوگی۔ بعض لوگ نیا مکان بنا کے اس کے اوپر ہنڈیا الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ نئی گاڑی خرید کر اس کے آگے جوتا باندھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اپنی قسمت جوڑی ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات ہم دنوں یا مہینوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دن منحوس ہے۔ مثال کے طور پر منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، منگل کے دن کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان اقدس موجود ہے کہ نہ کوئی پرندہ منحوس ہے، نہ کوئی کوا منحوس ہے، نہ کوئی الو منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ ہاں، تمہارے اعمال جس لائق ہوں گے ویسی ہی تمہاری قسمت ہوگی۔ بسا اوقات انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے آج ہمارے گھر میں چونکہ فلاں بندہ آیا تھا، وہ بندہ بڑا منحوس تھا، فلاں بی بی ہمارے گھر میں آئی تھی، وہ بی بی بڑی منحوس تھی۔ نہ کوئی مرد منحوس ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہے۔ نحوست کا تعلق ہے تو وہ ہماری برائیوں کے ساتھ ہے۔ کام ہم شیطانی کریں، کام ہم فسق و فجور والے کریں، کام ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کریں، اور پھر ہم نحوست کا تعلق انسانوں، جانوروں، پرندوں، چوپایوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہاری قسمت ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی گردن میں جھانکو، قسمت ہم نے تمہاری گردن کے ساتھ لٹکا رکھی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اعمال۔ یہ قسمت کیا ہیں؟ اعمال۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسی قسمت ہوگی۔ ایک انسان اگر شیطانی راہوں پہ چلے گا تو اس کا رزلٹ برا ہی آئے گا بھائی، اس کا مقدر خراب ہی ہوگا، اس کی تقدیر خراب ہی ہوگی، وہ بدبخت ہی ہوگا۔ اب فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں، ظہر کی نماز ہم نہ پڑھیں، عصر کی نماز ہم نہ پڑھیں، مغرب اور عشاء کی نماز ہم نہ پڑھیں، اور جماعت کو ہم چھوڑ دیں، دینی فرائض کو، شرعی احکام کو ہم چھوڑ دیں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، روزہ ہم نہ رکھیں، آخرت کی فکر ہمیں نہ ہو، تو اللہ کریم فرماتا ہے تمہاری قسمت کون سنوارے گا؟ تمہارا مستقبل کون سنوارے گا؟ کتا تمہارا مستقبل سنوارے گا، چوہا تمہارا مستقبل سنوارے گا، کوئی طوطا تمہیں تمہاری قسمت کی خبر دے گا، کوئی کوا تمہیں آ کے تمہاری قسمت کی خبر دے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہیں، تمہارے اعمال ہیں،
جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہاری قسمت ہوگی۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ہم نکال کے باہر رکھ دیں گے تمہارے سامنے تمہاری کتاب، تمہاری کتاب زیست، تمہاری کتاب حیات، تمہاری زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہوگا۔ یلقاہ منشورا، اسے کھلا ہوا تم اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ دو جملے کافی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم انسان کو حکم دیں گے اے انسان پڑھ اپنی کتاب، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو آج خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ تمہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میری قسمت کیسی ہے۔ جب دن قیامت کا آئے گا تو تمہیں کسی سے، کسی کتے بلی سے، کسی طوطے کبوتر سے، کسی کوے سے تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا۔ ہم تمہاری کتاب تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں گے اور ہم کہیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم فرمائیں گے اپنی کتاب کو کیا کر، پڑھ پڑھ۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرے گا، اپنا محاسبہ خود ہی کرے گا۔ ہمارے ہاں یقین جانیے بد عقیدگی، ضعیف الاعتقادی، ماننے والے ہم اللہ کو ہیں لیکن ہمارے عقیدے ابھی بھی خراب ہیں۔ کافروں والے عقیدے، ہندوؤں والے عقیدے، سکھوں والے عقیدے۔ بھئی جو مسلمان ہوتا ہے اس کا بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کا بھروسہ بولیے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی پل منحوس نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعمال ہوتے ہیں منحوس، اگر ہم شیطانی عمل کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، لغو کام کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں تو وہ ہیں۔ گھروں میں نحوست پھر کیسے جائے گی اگر گھروں کے اندر فحاشی بھی ہو، عریانی بھی ہو، رقص و سرور بھی ہو، ناچ گانا بھی ہو، بے پردگی بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، بددیانتی بھی ہو، غیبت بھی ہو، دجل، فراڈ اور جھوٹ بھی ہو، تو پھر نحوست گھر سے کہاں جائے گی؟ بے برکتی گھر سے کہاں جائے گی؟ رحمت گھر میں کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کو یاد نہیں کرنا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی تو گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔